کسی صوفی نے قرآن کا ترجمہ نہیں کیا. ایک شاہ ولی اللہ نے کیا, وہ بھی گمراہ ہو گئے. پہلے وہ بابوں کے اور قبروں کے ماننے والے تھے, قرآن کا ترجمہ کیا تو وہ دوسری طرف لگ گئے. اسی لیے محلہ بزرگوں نے رسک نہیں لیا ترجمہ کرنے کا. بخاری مسلم کا ترجمہ نہیں کیا. انجینئر محمد علی مرزا, تم نے کہا 1000 سال میں ان صوفیوں نے نہ قرآن کا ترجمہ کیا نہ ہی قرآن کی کوئی تفسیر بیان کی. تو میں تمہیں تفسیر کے نام پہلے بتا رہا ہوں, پھر بتاؤں گا کہ لکھنے والے کون تھے. ذرا جا کر پڑھو, کسی لائبریری میں ایک مرتبہ ہی چلے جاؤ اور جا کر دیکھو تفسیر ابن عربی, اس کے مصنف کون ہیں. تفسیر مظہری, اس کے مصنف کون ہیں. تفسیر احمدیہ, اس کے مصنف کون ہیں. تفسیر جلالین, اس کے مصنفین کون ہیں. تفسیر روح البیان, اس کے مصنف کون ہیں. تفسیر روح المعانی, اس کے مصنف کون ہیں. تفسیر کبیر کے مصنف کون ہیں. تفسیر بغوی کے مصنف کون ہیں. تفسیر بیداوی کے مصنف کون ہیں. تفسیر ابو سعود کے مصنف کون ہیں. اور جب جا کر تم ان کے مصنفین کا مطالعہ کرو گے تو تمہیں پتہ لگے گا کہ تفسیر ابن عربی تو شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جن کی کم و بیش 500 کے قریب کتب ہیں, 500 کتابیں تصنیف کرنے والے, وہ تصوف کے امام گزرے ہیں کہ بڑے بڑے صوفیوں کے سردار گزرے, حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور تم کہ تو انہیں 1000 میں کسی صوفی نے ترجمہ و تفسیر نہیں لکھی. تو اگر تم نے کوئی کتاب نہیں پڑھی, اگر تم کبھی لائبریری نہیں گئے, اگر تم نے علم کو کبھی حاصل نہیں کیا, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کتاب ہی موجود نہیں یا اس علم کے اوپر کچھ لکھا نہیں گیا ہو. یہ تو تمہاری جہالت ہے کہ جو آج تک تمہیں پتہ ہی نہیں لگا کہ الحمدللہ کتنے سارے اہل سنت و جماعت کے بزرگان دین نے, صوفیوں نے قرآن کریم پر کام کیا ہے, ترجمے پر کام کیا ہے, تفسیر پر کام کیا ہے. تو ابن عربی جب آپ اٹھائیں گے تفسیر ابن عربی تو پتہ لگتا ہے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جن کو تصوف کا امام کہا جاتا ہے, یہ ان کی تفسیر ہے. صوفی نے قرآن کا ترجمہ بھی کیا اور تفسیر بھی کی. اور اسی طرح سے تفسیر مظہری کا میں نے نام لیا, قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صرف صوفی نہیں گزرے, محدث بھی تھے, مفسر بھی تھے, اور جو ہے وہ فقیہ بھی تھے, الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور اسی طرح سے تفسیر روح البیان اٹھاؤ اور دیکھو جا کے اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پائے درجے کے صوفی بزرگ گزرے. تفسیر روح المعانی اٹھاؤ اور شہاب الدین بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پائے درجے کے صوفی بزرگ گزرے, عالم گزرے, مفسر قرآن گزرے. اور اسی طرح سے ابو محمد بغوی, جن کی تفسیر بغوی مشہور ہے, اعلیٰ قسم کے صوفی بزرگ گزرے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جن کی تفسیر کبیر کے نام سے مشہور ہے, یہ اعلیٰ قسم کے صوفی بزرگ گزرے. اسی طرح سے تفسیر ابو سعود موجود ہے, تفسیر جلالین میں اللہ تعالی علیہ اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو میں یہ کہتا ہوں انجینئر مرزا کتنا بڑا اہل سنت پر بہتان ہے, کتنا بغض ہے تمہارے نزدیک صوفیوں کے لیے دل میں, اور صوفیوں کو معاذاللہ تم کیا سمجھنے لگے. دراصل مسئلہ یہ ہے کہ میں تمہارے اسٹوڈنٹ تک ایک پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں. انجینئر نے تمہیں سکھایا ہے کہ اہل سنت اور بالخصوص یہ بریلوی یہ سمجھتے ہیں کہ جو پانی پہ چل رہا ہے, جو ہوا میں اڑ رہا ہے, اور جو ہے فلاں کام کر رہا ہے وہ صوفی ہے. جبکہ اہل سنت کے نزدیک صوفی کی تعریف کیا ہے؟ جو طریقت پر بھی عمل کر رہا ہو, شریعت پر بھی عمل کر رہا ہو, اللہ کی معرفت بھی رکھتا ہو, اس کو صوفی کہا جاتا ہے. ہمارے نزدیک ولی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے اور ولی کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ وہ کما حق ہو قرآن پر عمل کرنے والا ہو اور رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہو. تو اصل تو صوفی کی تعریف ہی کبھی نہیں تم نہ سمجھے, اور تم معاذاللہ ثم معاذاللہ غلط تعریف کو اہل سنت و جماعت کی طرف منسوب کرتے رہے. جبکہ ہمارے نزدیک صوفی وہی ہوتا ہے جو قرآن کی تعلیم پر بھی عمل کر رہا ہو, مکمل طور پہ رسول اللہ کی سنتوں پر بھی عمل کرتا ہو, اور اسی طرح سے طریقہ, شریعت, اللہ کی معرفت, تمام چیزوں کا علوم بھی رکھتا ہو, تمام چیزوں پر عمل کرنے والا بھی ہو, سب کو کما حق اس نے دامن بھی سب کا تھاما ہوا ہو, اس کو ہم صوفی کہتے ہیں. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ جتنی تفاسیر کے میں نے تمہیں حوالے دیے ہیں, یہ سب کے سب اسی قسم کے صوفی گزرے ہیں. اور صرف صوفی نہیں, ان میں سے کوئی محدث بھی گزرا, کوئی تفسیر کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ معلم بھی گزرا, کوئی مبلغ بھی گزرا, کوئی محقق بھی گزرا, اور کوئی اعلیٰ قسم کا مصنف اور مؤلف گزرا ہے. لیکن دراصل انجینئر مرزا یہ صرف اولیاء اللہ کا بغض تمہارے دل میں ہے کہ جو تم نے کبھی نہ کبھی کتابوں کو پڑھا, نہ تفسیر کو پڑھا, نہ تمہیں کبھی پتہ لگا کہ اہل سنت و جماعت کے ان بزرگان دین نے قرآن کریم پر کتنا بڑا کام کیا ہے. یہ احسان ہے اس امت پر الحمدللہ ان صوفیوں کا, جنہوں نے قرآن کریم کی ایسی اعلیٰ قسم کی تفسیر کر کے الحمدللہ ہمارے دلوں کو روشن کر دیا ہے اور قرآن کریم کے نور سے ہمارے دلوں کو منور کر دیا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے